بسم اللہ الرحمن الرحیم هل ينفخ في يديه بعدما يضرب بهما الصعيد للتيمم؟ کیا مٹی پر تیمم کے لیے ہاتھ مارنے کے بعد ان پر پھونک کر مٹی جھاڑ سکتے ہیں یا نہیں جھاڑ سکتے ہیں؟ یعنی تیمم کرنے کے لیے جب ہم نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر جو ہے ایک ضرب ماری، دو ضرب ماری، تو ہاتھوں پر اگر زائد دھول ہے یا زیادہ مٹی ہے تو کیا ہم پھونک کے ذریعے سے ان کو اس دھول کو دور کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ تو تیمم کا جو اصل حکم ہے وہ امر الہی ہے۔ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وضو کے اندر ایک تو اللہ کا حکم بھی ہے اور اس کے اندر پاکی حاصل کرنا بھی ہے۔ تیمم کے اندر یہ ہے کہ یہ اللہ کا ایک حکم ہے، لہذا اس حکم کو بجا لانے کے لیے ہم تیمم کیا کرتے ہیں۔ لہذا اللہ نے حکم دیا ہے کہ دو ضربیں مارو، ایک چہرے پر، یعنی ایک سے اپنے چہرے کو مسح کرو، اپنے چہرے کا مسح کرو، دوسرے سے اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک جو ہے ان کا مسح کرو۔ بس یہ ایک اللہ کا حکم ہے، اس کو بجا لانے کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں۔ لہذا جو زائد مٹی یا دھول ہو اس کو ہم اپنے ہاتھوں سے دور کر سکتے ہیں۔ یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حل کے ذریعے سے اس باب کو شروع کیا ہے، اور آپ کو معلوم ہے جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حل کے ذریعے سے باب کا آغاز کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والوں تک اس حکم کو چھوڑتے ہیں، سننے والوں تک اس حکم کو چھوڑتے ہیں کہ آپ حدیث پڑھ کر خود فیصلہ کرو، میں اس میں اپنی رائے نہیں دے سکتا یا نہ میں اس میں اپنا کوئی فیصلہ سنا رہا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ باب کیا ہے، قائم کیا ہے، هل ينفخ في يديه بعدما يضرب بهما الصعيد للتيمم، یعنی کیا ہم اپنے ہاتھوں پر پھونک مار سکتے ہیں جب ہم نے پاک مٹی پر اپنے ہاتھوں کو تیمم حاصل کرنے کے لیے مارا ہو اور پھر اس پر زائد دھول ہو۔ حدیث لائی گئی ہے، یہی حدیث تقریباً 6 طریقوں سے، 6 راویوں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے اندر قائم کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا، جاء رجل الى عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتا ہے، فقال، اور کہتا ہے، اس نے کہا، انی اجنبت فلم اصب الماء، یعنی مجھے غسل کی ضرورت پڑ گئی ہے اور میں پانی میرے پاس موجود نہیں ہے۔ فقال عمار بن یاسر لعمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، وہاں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے، تو حضرت عمار نے حضرت عمر سے کہا، کیا کہا؟ اما تذکرو انا کننا فی سفر انا وانتا، کہ آپ کو وہ یاد نہیں جب میں اور آپ ایک سفر کے اندر تھے؟ فاما انت فلم تصلی، یعنی اس وقت ہوا یہ تھا، ضرورت پڑ گئی تھی غسل کی دونوں کو، تو حضرت عمر نے تو کہا یہاں پانی موجود نہیں ہے، لہذا فلم تصلی، میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ واما انا فتمعکت فصلیت، حضرت عمار نے کیا کیا؟ فتمعکت، انہوں نے اپنے آپ کو لپیٹ دیا، یعنی جس طرح ہم جو ہے غسل کے لیے بچے وغیرہ دریا میں چھلانگ لگاتے ہیں، ڈبکی لگاتے ہیں، تو اسی کو کہتے ہیں فتمعکت، تو انہوں نے ڈبکی جیسی لگائی پانی اس کے اندر، مٹی کے اندر، فصلیت، اور پھر اسی طرح انہوں نے جو ہے نماز ادا کی۔ پہلے انہوں نے اپنے آپ کو لپیٹ دیا مٹی کے اندر اور پھر نماز ادا کی۔ فذکرت ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، تو آپ نے فرمایا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما کان یکفیک ھکذا، تمہارے لیے تو یہ کافی تھا۔ کیا کافی تھا؟ فضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکفیہ الارض ونفخ فیہما ثم مسح بہما وجہہ وکفیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو، فضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکفیہ الارض، جو ہے زمین کے اوپر آپ نے مارا، یعنی زمین پر آپ نے اپنے دست مبارک کو رکھا، ونفخ فیہما، جب ان دونوں ہاتھوں پر مٹی زیادہ آئی تو آپ نے پھونک کے ذریعے سے اس زائد مٹی کو دور کیا، ثم مسح بہما، پھر آپ نے ان 2 چیزوں پر مسح کیا، کس کس چیز پر؟ وجہہ وکفیہ، اپنے چہرے پر اور اپنے
ہتھیلی پر یعنی اپنے ہاتھوں پر۔ تو اس کے اندر چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونک کے ذریعے سے اس زائد مٹی کو دور کیا، لہٰذا یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ زائد مٹی کو یا دھول کو اپنے ہاتھوں سے دور کر سکتے ہیں۔ اب اگلی جو حدیث ہے التیمم للوجہ والکفین، یہ ایک الگ باب ہے کہ تیمم کرنا چہرے کے لیے اور ہاتھوں کے لیے، یعنی تیمم وہ دو چیزوں پر ہی کیا جائے گا، ایک ہاتھوں پر اور دوسرا اپنے چہرے پر۔ مگر یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک اختلاف کو بھی انہوں نے یہاں اختلاف بھی قائم کیا ہے اور اس کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں، اور یہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا رجحان بھی اسی طرف ہے کہ جب ہم تیمم کریں گے تو چہرے پر تیمم تو ہم صحیح انداز سے کریں گے، جس طرح جو حد وضو کی ہے، وضو میں چہرہ کہاں سے کہاں تک دھونا ہے وہیں تک ہم اپنے چہرے کا مسح کریں گے، مگر جب ہم اپنے ہاتھوں کا مسح کریں گے تو کہاں تک مسح کریں گے۔ یہاں چند علماء، اس میں حضرت امام ابن اسحاق ہے اور داؤد ظاہری ہے اور خود امام بخاری ہے، امام احمد بن حنبل کی طرف بھی یہ رائے کی جاتی ہے، قائم کی جاتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں ہاتھوں کو صرف ہمیں اپنے گھٹنوں تک دھونا ہے، بس اس سے یہ ہاتھوں کا جو مسح کریں گے وہ صرف گھٹنوں تک کریں گے، اس سے آگے نہیں کریں گے، کیونکہ اس حدیث کے اندر یا آیت تیمم جو ہے اس کے اندر غایت کا ذکر نہیں ہے، الی المرفقین کا ذکر نہیں ہے۔ جیسے وضو کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق۔ تو وضو کے اندر تو قرآن نے بیان کیا ہے ہاتھوں کو کہاں تک دھونا ہے، کوہنیوں تک دھونا ہے، مگر تیمم میں غایت کا ذکر نہیں ہے کہاں تک دھونا ہے۔ لہذا یہ چند علماء کہتے ہیں کہ جب ہم ہاتھوں کا مسح کریں گے تو صرف ہاتھوں کو گھٹوں تک ہی دھوئیں گے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کرتے ہیں، جیسے آیت سرقہ کے اندر ہے کہ جس انسان نے چوری کی ہو تو اس کا ہاتھ کہاں تک کاٹا جائے گا، تو وہاں حد بیان نہیں کی گئی ہے، لہذا وہاں علماء کہتے ہیں صرف ہاتھوں کو گھٹوں تک ہی کاٹا جائے گا، کوہنیوں تک اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں اسی طرح یہاں پر بھی جب غایت کا ذکر نہیں کیا گیا ہے، لہذا تو ہم ہاتھوں کا جو مسح کریں گے صرف گھٹوں تک کریں گے، کوہنیوں تک مسح نہیں کریں گے۔ ائمہ ثلاثہ جس کے اندر امام مالک ہے رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ ہے اور اسی طرح سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم وضو کی طرح تیمم کے اندر بھی ہاتھوں کو کوہنیوں تک ہی ان کا مسح کریں گے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں التیمم ضربۃ للوجہ وضربۃ للذراعین الی المرفقین۔ یہ حدیث ترمذی کے اندر بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں تیمم کی دو ضربیں ہیں، ایک ضرب وہ چہرے کی ہے اور دوسری وہ اپنے بازوؤں کی ہے، الی المرفقین، کوہنیوں تک۔ یعنی جب ہم بازوؤں پر ہاتھوں پر مسح کریں گے تو مرفقین تک کریں گے، کوہنیوں تک ان کا مسح کریں گے، اور اس کی سند جو ہے وہ مکمل طور پر صحیح بھی ہے۔ دوسری دلیل ائمہ ثلاثہ کی وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہی التیمم ضربتان، تیمم کی دو ضربیں ہیں، ضربۃ للوجہ ایک چہرے کے لیے، وضربۃ للیدین الی المرفقین دوسری ہاتھوں کی ہے، اور ہاتھوں کو کہاں تک ان کا مسح کیا جائے گا، الی المرفقین، کوہنیوں تک ان کا مسح کیا جائے گا۔ اب جو حضرت عمار کی حدیث، یعنی میں نے یہاں صرف ایک مرتبہ ہی اس کا ترجمہ کیا ہے، 6 طرح سے اس باب کے اندر امام بخاری نے اس کو قائم کیا ہے، اور بتانا یہی چاہتے ہیں کہ ہاتھوں کا جو ہم مسح کریں گے وہ صرف گھٹنوں تک کریں گے۔ تو اس حدیث کا جواب کیا ہے جو حضرت عمار کی ہے؟ سب سے پہلی بات، اس حدیث کو امام بخاری نے جو بیان کیا ہے، اس حدیث کے اندر، اس واقعے کے اندر کئی طرح کی شکلیں ہیں اور کئی طرح کا اضطراب بھی ہے۔ یعنی اگر حضرت عمار کے اس واقعے سے یہ بتانا چاہتے ہیں ہاتھوں کو صرف گھٹوں تک دھونا ہے، تو پھر حضرت عمار ہی کی اسی واقعے کی طرف ایک چند الفاظ اور جو ہے ان کی نسبت کی جاتی ہے، جس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب ہم ہاتھوں کا مسح کریں گے تو بغل تک مسح کریں گے، یعنی پورا ہاتھ جو یہاں تک ہے وہاں تک اس کا مسح کریں گے،
اور اس کا کوئی قائل بھی نہیں ہے. لہذا ایک تو ان کے الفاظ میں اس طرح کا اضطراب ہے کہ جہاں وہاں گھٹوں کا ذکر ہے، کوہنیوں کا بھی ذکر ہے، وہیں بغل تک کا بھی ذکر ہے کہ آپ کو بغل تک مسح کرنا ہے. دوسرا احناف اس کا ائمہ ثلاثہ اس کا یہ جواب دیتے ہیں، دیکھیے دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ تمہارے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی کہ جب ہم وضو کرتے ہیں پانی سے تو اگر پانی نہ ہو تو ہمیں مسح کرنا ہے، اور دو ہی چیزوں پر مسح کرنا ہے، ایک چہرہ اور ایک ہاتھ. تو تمہارے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی کہ جب ہمیں غسل کی ضرورت ہے، وضو کے لیے تو صرف دو چیزوں پر مسح کرنا ہے، غسل کے لیے شاید ہمیں پورے جسم پر مٹی ڈالنی ہوگی. اسی وجہ سے حضرت عمار نے اپنے آپ کو جو ہے مٹی کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو لپیٹ دیا تھا اور پورے جسم پر انہوں نے اپنے آپ کو گرد و غبار سے بھر دیا تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو یہ بتانا چاہتے تھے ایسا نہیں ہے، چاہے تمہیں وضو کی ضرورت ہو چاہے تمہیں غسل کی ضرورت ہو، دونوں صورتوں کے اندر تمہیں یہی اور اسی انداز سے تیمم کرنا ہے، ایک چہرے پر اور ایک ہاتھوں پر.